السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ فہیم اختر ملک صاحب اور وسیم ملک صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کردار خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جس طرح پاکستان میں سیاست کو ختم کرنے اور سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اعلی کار بنتا رہا ہے، ایک اور اس کی ایک تازہ مثال، ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن کے ذریعے سیاسی جماعتوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب اس حوالے سے ڈیٹیل شیئر کریں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بنے ہوئے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے ایمان مزاری کے حوالے سے جو ریمارکس دیے اس پر ایک بڑا آؤٹ برسٹ بھی ہوا اور لوگوں نے بڑا رد عمل کا بھی اظہار کیا، اور پھر ان کو پتہ نہیں کیسے یہ احساس ہوا کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے، اور آج اس پہ انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ آج کمرہ عدالت میں ہوا کیا، ان کی وضاحت کا مطلب کیا تھا، کورٹ رپورٹر وسیم ملک صاحب سے ہم ذرا اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ جی وسیم ملک صاحب۔ اچھا دیکھیے، آج کوئی مقدمہ تو اس طرح سے نہیں تھا کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے کھڑی ہوں، کوئی اور کیس تھا، اس میں انہوں نے یہ وضاحت دی ہے۔ اب گزشتہ روز جو اس سارے معاملے کا ریبرٹل آیا تو آبویس تھا کہ انہوں نے اپنا معاملہ کلیئر کرنا تھا۔ یہ ہمارے یہاں نا بڑی ایک روایت بن چکی ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ، میں کسی مخصوص جج صاحب کی بات نہیں کر رہا، ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو، ایک دن کوئی بڑے ترم خان بن کے بڑی بڑی آبزرویشن جھاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ تو زیادہ گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا، تو پھر سیاق و سباق سے ہٹ کر پھر وہ اگلے دن جو وضاحت ہوتی ہے نا، ایک ہی فکرہ ہوتا ہے کہ جی میری گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا اور میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، اور مدعا ڈال دیا جاتا ہے صحافیوں پہ۔ آج براہ راست تو صحافیوں پہ نہیں ڈالا گیا، لیکن کل جسٹس ڈوگر تھے، آج چیف جسٹس ڈوگر تھے، تو کل بھی وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے ہی بیٹھے تھے نا، جسٹس ڈوگر تھے۔ اچھا چلیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن اب آج انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آج ذمہ داری کا احساس ہو کہ نہیں تو میں تو چیف جسٹس ہوں اور جاتی کر دی۔ یار یہ احساس میں سے کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوا نا، دیکھیں وہ جو وضاحت کی گئی ہے نا، وہ جو وضاحت کی گئی ہے انہوں نے بھی، اس میں بھی انہوں نے بڑی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وضاحت اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ اس بات سے تو مکر ہی گئے ہیں کہ وہ جو ایک بڑا ڈیروگیٹری سا ان کا ریمارکس تھا کہ ہادی صاحب سمجھائیں اسے میں نے کسی دن پکڑ لیا نا، یہ جو فکرہ تھا نا، انہوں نے کہا یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، یہ تو سیاق کو سباق سے ہٹ کے، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہادی صاحب اسے پکڑ کے باہر لے جائے ورنہ میں کنٹیمپٹ لگا دوں گا، اور یہ بچی ہے، نقصان ہو کہہ رہی ہے، اور میں بڑا ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، تو میں چیف جسٹس ہونے کے ناطے اسے سمجھا رہا تھا۔ کاش یہ قاضی فائزیسا کے دور میں تو یہ لائیو ہو رہا ہوتا۔ یاد کریں نا آپ قاضی فائزیسا کو۔ نہیں، وہ وہاں پہ نا وہ قاضی فائزیسا صاحب نے بھی کچھ ایسے کریکٹر بٹھائے ہوتے تھے، یا انہیں بھی پتا تھا، وہ آڈیو میوٹ کر دیتے تھے اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے، یا بعض اوقات لائیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ بند بھی ہو جایا کرتی تھی، یہ ہوا ہے بڑے بدتمیز۔ ہاں، لیکن آج انہوں نے یہ سب کچھ کہا، اس کے باوجود بھی جو اس پہ مزاری صاحبہ کا رد عمل آیا نا، وہ گزشتہ روز وہ رد عمل نہیں تھا جو آج کا رد عمل ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹلی انہی کے الفاظ میں رکھ دوں۔ کل انہوں نے اس طرح سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ آج کہتی ہیں کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی، مجھے میری کام کی جگہ پر ہراس کیا، اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، ہاں جی، اور تیسرا کھلے عام دھمکی دی کھلی عدالت میں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے پر شرم آنے کی بجائے انہوں نے آج بھی سیکسسٹ ریمارکس پاس کیے ہیں۔ میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں اور نہ ہی بچی، انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا۔ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں کہ میری بات صحیح کوٹ نہیں کی گئی۔ اندازہ لگائیں، تو یہ ساری گفتگو ہے، پورا کا پورا ریفرنس ہے، اور اس پہ آپ دیکھیے نا، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، دھمکی، پہلا جملہ کیا تھا؟ بدتمیزی۔ بدتمیزی۔ اب دیکھیے اس پہ اب چھوڑ دیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، کوئی اور کیا کہہ رہا ہے، صرف پاکستان میں نا ہراسمنٹ ورک پلیس ہراسمنٹ پہ نا ایک قانون موجود ہے، بنا 2010 میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کے آئی، اس میں نا صرف جنسی ہراسانی کا ذکر تھا ہراسمنٹ کی اس تعریف میں۔ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ جنم لی، پی ٹی وی میں ایک خاتون امپلائی کا ایک بڑا کلاسک کیس سامنے آیا، 2022 میں پی ٹی آئی نے اس کے اوپر مزید شیری مزاری صاحبہ نے اس بل کو امینڈ کیا۔ تو اب ہراسانی صرف جنسی نوعیت کی نہیں ہوتی، تھریٹ کرنا، صنفی امتیاز برتنا، اس کو بھی اس ڈیفینیشن میں ڈھال دیا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس بینچ میں حصہ تھے، جسٹس عائشہ ملک نے ایک فیصلہ لکھا تھا، آپ ان سب کو پڑھ لیں اور گزشتہ روز کے چیف جسٹس کی آبزرویشنز کو سامنے رکھ دیں تو یہ آبویس ہے کہ یہ ایک ورک پلیس ہراسمنٹ ہے۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جس کا حصہ ہیں ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شور بھی، انہوں نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا گزشتہ روز، خواتین وکلا نے بھی اس کو بہت ساری ان میں ان کے نام اور سگنیچرز تھے، اس میں انہوں نے اس بات کا مذمت بھی کی تھی اور خاصا
کلاس بھی لی گئی تھی چیف جسٹس کی. تو آج لاہور ہائی کورٹ بار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ آمرانہ رویہ ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ میڈم مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کیس کے لیے گئی تھی, وہ چیف جسٹس کی کوئی شکل دیکھنے نہیں گئی تھی اس عدالت میں. اچھا, لاہور ہائی کورٹ نے لکھا. اور ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جج صاحب کے خلاف کارروائی کریں, اور یہ مس کنڈکٹ ہے. تو مس کنڈکٹ آ سکتا ہے کیونکہ قانون کی باقاعدہ خلاف ورزی ہے اس میں. جج حلف لیتا ہے کہ میں بغیر رغبت و عناد, یہ فکر ہے وہاں پہ. صحیح ہے. عناد کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے تھے. اچھا دیکھیں, انہوں نے ان کو ڈکٹیٹر کہا نا, ڈکٹیٹر ہی کہا نا. کچھ لوگ تو ڈکٹیٹر کو بڑا فیل کرتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ نے مجھے ڈکٹیٹر کہا اور اس پہ اتنی باتیں سنا دی نا. پہلے سے سوچ کے آئے تھے, وہ اس کیس پہ اثر انداز ہو رہے تھے, تو عناد تو یہی ہے. تو وہ اس کے اوپر تو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی. اچھا مجھے یہ اور میرے بتائیں, خیال میں ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنا چاہیے. ریفرنس کا کیا ہوگا؟ اوپر جو بیٹھے ہوئے ریفرنس وہ کو خود دیکھنے والے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جنید غفار صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, کل ہی غالباً ان کا الوداعی ریفرنس ہوا ہے. یہ آنے والے 2-4 روز میں سرفراز ڈوگر صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ ممبر بن جائیں گے, خود ہی اپنی شکایت کو وہ دیکھیں گے. اچھا میں آپ کی طرف آنے سے پہلے صرف وسیم ملک صاحب, یہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یا جتنی بھی بار ہیں بارز ہیں پاکستان میں, کیا ان کو کیا ہوا ہے, یہ کیوں اتنا بالکل لیٹ گئی ہیں؟ جوڈیشری کو جب فتح کرنا تھا نا تو اس سے پہلے بارز کو فتح کیا گیا تھا. کیسے؟ پیسوں سے, ڈی ایچ اے کے پلاٹ سے, کنسٹرکشن سے, سپریم کورٹ کے لائسنس سے, سرکاری عہدوں سے. نہیں یہ وکیل پیسوں میں بک جاتے ہیں تو کس پہ بکتے ہیں؟ یہ کالا کوڈ آپ کو آج کے بعد نا, یہ ماضی میں ہم بڑا سنتے تھے یہ جو کالا کوڈ ہے یہ آئین قانون اور جمہوریت کی نشانی ہے. آج کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے نا, آپ ذرا بات کریں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, آپ پاکستان بار کونسل سے, آپ الیکشن نہیں, وہ وکیلوں کے لیے ایک صاحب ہے نا, آپ نے تو پہنا ہے. میں آپ کے بڑے اس کالے کوڈ کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جو فہیم اختر ملک صاحب نے پہنا ہوا ہے. میں اپنے اس کو میں نے بھی وضاحت کر دی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میری وضاحت کے اوپر کوئی ریبرٹل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو سر میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک مختصراً بٹوین دا لائنز آپ کے سوال کا ایک قصہ بتا دیتا ہوں جو کہ خبر ہے. ہاں مختصر رکھیں ورنہ لالا زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتے. سر 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اس کے بعد بارز کے الیکشنز تھے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بون صاحب کرتا دھرتا ہیں آج کل. اعظم تارڑ صاحب کو خدشہ تھا کہ ہم بارز الیکشن ہارنے جا رہے ہیں, اور اگر ہم ہار گئے تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا اور اینٹائی 26 امینڈمنٹ لوگ جیت جائیں گے تو بڑی مشکلات ہوں گی. تو وہ اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت کے پاس گئی خود چل کر, اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے کہا جی کہ اس طرح ہمیں بارز کو مینیج کرنا پڑے گا. تو آگے سے پوچھا گیا کیا کر سکتے ہیں ہم, تو انہوں نے کہا پہلا کام تو آپ یہ کریں نا کہ وہ ان کی کوئی سوسائٹی ہے وہاں پہ ڈی ایچ اے کو کہیں کہ وہ کنسٹرکشن کا کام شروع کریں. تو اس دن سے شام کو مشینیں وہاں پہنچ گئی تھیں. اچھا, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جب یہ کیا گیا کون شخصیات دو بیٹھی تھیں, تو پھر ان کے لیے مشکل کیا ہے. اچھا یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ ڈی ایچ اے بلڈ کر رہا ہے. جی جی, یہ تو ڈی ایچ اے کر رہی ہے, پھر ڈی ایچ اے میں پلاٹ, پھر آپ کے اب پنجاب میں ایڈیشنل ججز کون لگے ہیں, 50-60 وہ جج آ تو گئے. کے پی میں بھی کارکنان لگے ہیں, اے این پی کو حصہ دیا گیا ہے, کچھ اور سندھ میں بھی صوبوں میں بانٹا ہوا تھا کہ سندھ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی. اچھا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے. اچھا گن کے آپ بتائیں کتنے ان کے وکیل ہوتے ہیں نا جو سپریم کورٹ بار کے ہیں, زیادہ سے 4000-5000 ووٹ ہوگا. ہاں تقریباً اتنا ہی ہے, 4000-5000. اس میں سے آپ دکھا رہے ہیں 1500-2000 آپ مائنس کر دیں کہ وہ اس کا حامد خان صاحب کے گروپ کے ہیں, باقی تو آپ نے مینیج کرنا ہے 1000-1500 ہی مینیج کرنا ہے نا. تو آپ کے پاس سپریم کورٹ کے لائسنس بھی ہیں, ججز بھی ہیں, اور ڈائریکٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اور سر ان کے الیکشنز کو نا وہ لوگ مائنوٹلی ڈیل کرتے ہیں جو ہمارے جنرل الیکشنز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پورے کے پورے چانس میں بکتے ہیں. اس وقت تو زیادہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے اندر لڑائی کیا ہوئی تھی, وہ ان کی بار کی لڑائی تھی. چلے اس پہ کسی دن تفصیل سے الگ سے بھی بات کر لیں گے. فہیم ملک صاحب ذرا الیکشن کمیشن ظاہر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, اور سکندر سلطان راجہ صاحب آپ سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں, تو ذرا بتائیں نا. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک کردار ہے, کسی بھی بلکہ پاکستان نہیں بلکہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ ووٹر کے اور سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے, اور وہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. الیکشن جو ظاہر جمہوریت کی بنیاد ہے. سیاسی جماعتیں بیسیکلی جمہوریت کو چلاتی ہیں, اور الیکشن کمیشن کا جو بیسک کلائنٹ ہوتا ہے وہ سیاسی جماعتیں اور الیکشن اور ووٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہوتا ہے. اب سیاسی جماعتوں کو تحفظ دینا کے کام کمیشن کا ہے, لیکن یہاں پر سیاسی جماعتوں کو تحفظ نہیں دیا جا رہا, الٹا سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کا اختیار مانگا جا رہا ہے.
اچھا، پہلے بھی انہوں نے عدالت لگا کے کسی کو جی عدالتیں تو لگا ہی رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے اختیار. ویسے یہ عدالت لگ سکتی ہے، چلے ڈائیورٹ ہو جائے گی بات. کنٹمپٹ شروع کر دیتے ہیں. ہاں تباہی بربادی پھیری ہوئی ہے. انہوں نے اپنا کورٹ روم بنایا ہوا، اس طرح کا کورٹ روم آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں ہوگا. آپ نے کبھی اندر سے وزٹ کریں تو ایسے سپریم کورٹ بنی پڑی ہو، یہاں پر 4-5 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. اچھا روسٹروم لگے ہوئے ہیں جی، ایک مخالفت والے کا، ایک مدعی کا، کٹیرا بھی ہے، کٹیرا ٹائپ ہے پیچھے پہ، جیل بھی بنوا لیں. اچھا الیکشن کمیشن کا. تو یہ تو لمبی بحث ہے کہ کیا ہے، اختیار ہے یا نہیں ہے. بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کو انلسٹ کرتا ہے. صحیح ہے، انلسٹ کرتا ہے. آئین پاکستان فریڈم آف ایسوسیشن کا حق دیتا ہے تمام شہریوں کہ آپ جائیں، فریڈم آف ایسوسیشن، کہ آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایشو کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اب جب آپ کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ فریڈم آف ایسوسیشن کا حق رکھتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو سیاسی جماعت کرواتی ہے اس کی نگرانی کا اختیار مجھے دیں. اچھا وہ الیکشن کمیشن نگرانی کا اختیار مانگ رہا ہے جس کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں کہ وہ صاف شفاف منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے میں ناکام ہوئے ہیں. مطلب آپ کے کرائے ہوئے جنرل الیکشن جس کے اوپر تقریباً قوم کا 40 سے 50 ارب روپے خرچ ہوا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں سے اختیار مانگ رہے ہیں، مطلب پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مطلب چلے اختیار تو ایک ٹھیک ہے جی، وہ اپیرنٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی صاف شفاف. سر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ صاف شفاف الیکشنز نہیں کرواتی، بیٹھ کے اپنی لسٹ تیار کر لیتی ہیں، جس کو عہدہ دیتا ہے وہ دے دیتے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ تو لالا وہ پریس ریلیز والی ایک چیز ہے نا سامنے والی، اندر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کیوں حاصل؟ کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی انٹر پارٹی انتخابات تو آپ نے ایکسیپٹ کیے نہیں ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے. اور باقیوں کے کرنی ہے. تو الیکشن مارچ 2024 میں کروائے تھے، اس کو بھی اب 18 مہینے ہو چکے ہیں. 18 مہینے ہو چکے ہیں، آپ نے ابھی تک انٹر پارٹی انتخابات ایکسیپٹ نہیں کیے. اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ ترمیم کریں اور سیاسی جماعت جب انٹر پارٹی انتخاب کرائے تو ہماری ایک مانیٹرنگ ٹیم جائے گی، مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق پھر ہم انٹر پارٹی انتخابات ایکسیپٹ بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے. ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ زیر عطاب پاکستان تحریک انصاف ہے، کل کو زیر عطاب کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے. یہ بیسیکلی سسٹم ان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ فل فلیج ہماری مرضی ہوگی تو ہم کسی کو سیاسی جماعت بنائیں گے، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل بنائیں گے، ہماری مرضی نہیں ہوگی تو ہم نہیں بنائیں گے. کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو تو ایک غیر قانونی طور کے اوپر ایک بدماشی کے تحت ان کے انٹر پارٹی انتخابات روکے ہوئے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل کر دو. اچھا پارلیمان کو اور وفاقی حکومت کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے تحریری طور پر اپنے ریکمنڈیشن بھجوائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اختیار ہمیں دیں. اچھا موجودہ الیکشن کمشن اس کے اوپر جتنی چارج شیٹ ہے وہ اگر یہ اختیارات آبویس ہے کہ وہ مس یوز کرے گا اور مزید پولیٹیکل سپیس کم کرے گا. اب بھی جو فہیم صاحب بہتر جانتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی انٹرا پارٹی انتخابات کرواتی ہے، الیکشن کمیشن اس کی ایک سو کارڈ اسکروٹنی کرتا ہے، کسی کا اسکرو ٹائٹ کر دیتا ہے، کسی کو اجازت ہے اور سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. اچھا وہ پھر معاملات آگے بڑھا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کبھی حالات بہتر ہوئے، اچھا وقت آیا، الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ایجنڈا ہوگا کہ تب اس معاملے کو اصلاحات میں ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی تو ہیں، وہ کون سی کوئی انٹرا پارٹی انتخابات کرواتی ہیں، وہاں کچھ جمہوریت ہے. تو اگر میں اس وقت کے لیے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، وہ ہم سکندر سلطان راجہ صاحب کو بہتر جانتے ہیں، لازمی کوئی بدنیتی پر مبنی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کبھی اچھے حالات آتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کی اصلاحات تب ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں اچھی سیاسی جماعتیں آنی چاہیے. خاندانی آپ بادشاہت قائم نہ کریں سیاسی جماعتوں کے اوپر، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے، پھر میں یہاں پر آ کے پھر وہی کہوں گا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کا مس یوز کریں گے یا اس کا مس یوز نہیں کریں گے سیاسی جماعتوں کے. دیکھیں الیکشن کمیشن کا فی الوقت جو کردار ہے وہ ایک ڈاک خانے کا ہے. سیاسی جماعت آئی ہے، سیاسی جماعت نے الیکشنز کرائے ہیں، انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو انہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے جی ان کا آئین یہ کہتا ہے، جی کہتا ہے، اچھا ان کا الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، ایکسیپٹ کرو اور اس کو نشان الاٹ کرو. اسی طرح سے عمران پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کے بعد کم از کم 2 درجن نئی سیاسی جماعتوں کے انٹر پارٹی انتخابات ایکسیپٹ کیے گئے، لیکن تحریک انصاف کا نہیں کیا گیا.
باقیوں کے لیے آپ ڈاکخانہ ہے، تحریک انصاف کے لیے آپ سپریم کورٹ بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ایک دورہ معیار ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے پاس ایک حل یہ ہے کہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیں کہ اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھ جائے کہ الیکشن کمیشن خود بھی جا کے بیٹھ جائے تو کیا کر پائے گا. صحیح بات. لیکن وہ کہتے ہیں لیگلی دے دیں ہمیں کیا. لیکن اگر پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے پھر وہ پوچھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن چھوٹے چھوٹے قاضی فیضی سے آج ہاں ایک تو آپ کو ملتان والا بیٹھا ہونا پھر اینڈ ملتان بھی ہوتی تو ہے. ہر شہر سے ہیں دادا، کیونکہ میرا قریب ہے نا ملتان، 100 کلومیٹر کا فرق ہے ہمارے. ہر شہر سے ہیں. میں ویسے کبھی جسٹس منیر کا دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں وہی کرنا ہوگا، باولپور کے. ملتان کے ہو گئے. چلے جی، بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. ہمیں اجازت دیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور ادا کریں. کل ہم نے جب ریسٹارٹ کیا تو بڑا زبردست لوگوں نے اپریشیٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے نئے آنے والوں کو ویلکم بھی کیا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.